جب پوری دنیا برائی کے اندھیرے میں ڈوبی تھی تب ایک نبی اٹھ کھڑے ہوئے جو خدا کا عظیم پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ کہانی یشع علیہ السلام کی ہے جو صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ اس وقت کی آواز تھے جب لوگ سچائی سے بھٹک چکے تھے۔ یشع علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کے حکم، رحم اور مستقبل کے بڑے وعدوں کی یاد دلائی۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، البتہ امام ابن کثیر، طبری اور ابن اسحاق نے بعض آثار اور روایتوں کی بنیاد پر یشع علیہ السلام کو پیغمبر قرار دیا ہے، جبکہ انجیل، برناباس اور بائبل کے پرانے عہد ناموں میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہو رہے ہیں اور بک آف عیسائیہ کے نام سے ایک صحیفے میں بھی موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام پر نازل شدہ وحی کے الفاظ درج ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس یشع علیہ السلام کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن اسرائیلیت کے مطابق آپ علیہ السلام آموس کے بیٹے تھے اور آموس یہودا کے بادشاہ امزیہ کا بھائی تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یشع علیہ السلام کی ولادت تقریباً 800 قبل از مسیح میں یروشلم میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام ایک معزز اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں ابتدائی عمر سے ہی دینی تربیت اور تورات کی تعلیم حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا آنا جانا اسرائیل کے شاہی دربار سے تھا اور آپ کا تعلق اونچے اشرافیت طبقے سے سمجھا جاتا تھا۔ نوجوانی کے دنوں میں ہی آپ علیہ السلام ہیکل میں مذہبی خدمات انجام دے رہے تھے اور آپ کو دنیاوی چیزوں سے کم اور روحانی چیزوں سے زیادہ محبت ہو گئی۔ یہ دور سماجی اور سیاسی زوال کا دور تھا۔ شمالی اسرائیلی ریاست اور جنوبی یہودا بادشاہت دونوں ہی پر باہری اقوام بار بار حملہ آور ہو رہی تھی اور یہ ریاستیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ وہیں اسرائیل کے اندر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھول بیٹھے تھے، سماج کے اندر ناانصافی عروج پر تھی، بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے بتوں کی پوجا میں ملوث ہو چکے تھے اور حکمرانوں و بادشاہ مذہب کے نام پر منافقت کر رہے تھے، قاضی اور حکام رشوت خور بن گئے تھے، امیروں نے غریبوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دی تھیں۔ خدا کی اس مقدس سرزمین میں شام ہوتے ہی رقص و موسیقی اور شراب و شباب کی محفلیں سجنے لگیں، جبکہ لوگ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ سمجھ کر تکبر میں مبتلا تھے۔ بک آف عیسائیہ کے مطابق جب آپ علیہ السلام ادھیڑ عمر کے ہوئے تو آپ نے ایک رات ہیکل کے قریب ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ دیکھتے ہیں کہ عرش زمین کے قریب تر ہو گیا ہے اور اس پر خدا کا تخت ظاہر ہوا جس کے گرد صرافین نامی فرشتے کھڑے ہیں، ہر ایک فرشتے کے 6 پر ہیں، 2 سے وہ منہ ڈھانپتے ہیں، 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑ رہے ہیں، اور وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، خدا قدوس ہے، وہ فوجوں کا رب، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ تب یشع علیہ السلام نے کہا، افسوس، کیونکہ میں ناپاک لبوں والا انسان ہوں اور ناپاک لبوں والی قوموں کے درمیان رہتا ہوں۔ تب ایک فرشتہ جلتا ہوا انگارہ لے کر آیا اور اسے یشع علیہ السلام کے ہونٹوں پر رکھا اور کہا، یہ تیرے لبوں کو چھو گیا، تیری بدی دور ہوئی اور تیرا گناہ معاف ہوا۔ پھر آسمانوں سے آواز آئی، میں کس کو بھیجوں اور کون ہمارے لیے جائے گا؟ میں نے کہا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج دیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکمرانوں اور عام لوگوں کو ان کے گناہوں پر پھٹکارا اور انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ نہ سدھرے تو انہیں اللہ رب العزت کے انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہودا کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ رب العزت انہیں ان کے گناہوں پر سزا دے گا۔ یشع علیہ السلام کا پیغام صرف ناانصافی اور تباہی تک محدود نہ تھا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور اگر وہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے تو وہ انہیں معاف بھی کرے گا۔ انہوں نے بادشاہ اور امیر لوگوں کو مسکین اور بیواؤں کی مدد کرنے کی نصیحت کی۔ ان کی تعلیمات میں بھائی چارگی، امن و امان اور رحم دلی کا پیغام تھا۔ یشع نبی کا ایک اہم پیغام یہ تھا کہ اللہ رب العزت پاک ہے، وہ انصاف پسند ہے
اور ہر ظالم قوم کو مٹا دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت دل کی سچائی کو دیکھتا ہے، صرف رسم و رواج اور عبادات کو نہیں۔ روزے، قربانی اور دوسری عبادات اس وقت تک قبول نہیں جب تک انسان عدل، رحم اور سچائی پر عمل نہ کرے۔ یہودیوں کی تاریخ میں یشوع علیہ السلام ہی ایک ایسے نبی تھے جو 4 بادشاہوں کی حکومت میں نبی رہے۔ بادشاہ بدلتے گئے لیکن نبی ایک ہی تھے۔ پہلا بادشاہ عزائیہ تھا جس نے ملک کے لیے اچھے کام کیے، لیکن وہ ایک مغرور حاکم تھا، اس لیے آخری عمر میں وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے یوتام نے اس کی جگہ لی اور 17 سال تک حکومت کی۔ وہ ایک نیک بادشاہ تھا اور یشوع نبی کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ یوتام کے بعد اخیز نے اس کی جگہ لی۔ وہ ایک بت پرست بادشاہ تھا جس نے جھوٹے معبودوں کی عبادت کی اور اللہ رب العزت کے بہت سارے لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کر دیا۔ دراصل قدیم زمانے میں بادشاہ کا مذہب ہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا، اور بادشاہ جس دین پر چلتا وہ دین ریاست میں خوب پھلنے پھولنے لگتا اور اس کے ماننے والے سیاسی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتے۔ لہٰذا اخیز کے دور حکومت میں اسرائیل کے اندر شرک عام ہوا، لیکن اس کے بعد جو اگلا بادشاہ بنا وہ یکتا پسند تھا۔ اس نے تمام بتوں اور جھوٹے معبودوں سے اسرائیل کو پاک کیا اور خدا کے پیغمبر کی اطاعت کی۔ اس نیک بادشاہ کا نام حزقیہ تھا۔ حزقیہ بادشاہ کی حکومت کا آغاز 686 قبل از مسیح سے ہوا۔ وہ ایک قابل بادشاہ تھا اور عوام اسے بہت پسند کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کی ٹانگ میں خطرناک پھوڑا نکل آیا۔ اس دوران اس نے ایک خطرناک خبر سنی۔ اس کا ایک سپاہی بھاگتا ہوا دربار میں آیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ بابل کا بادشاہ سکراب ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اور واقعی بابل کا بادشاہ سکراب 60,000 لشکر لے کر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت بابل ہی دنیا کا سپر پاور تھا اور بابلی لشکر ملک در ملک فتح کر رہے تھے۔ خبر سنتے ہی بادشاہ حزقیہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے یشوع علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سکرب اور اس کی فوج کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت کی طرف سے اب تک مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور خوب آہوازاری کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک راز کی بات بتائی۔ اگلے دن یشوع علیہ السلام وہ پیغام لے کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ اپنے اگلے جانشین کو چن لیں کیونکہ آپ کا آخری وقت قریب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حزقیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، میں جو کرتا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے سارے کام اور راز آپ کے سامنے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حزقیہ کی دعا سنی تو اسے رحم آ گیا اور یشوع علیہ السلام پر وحی آئی کہ بادشاہ حزقیہ کی 15 سالوں کے لیے عمر دراز کر دی گئی ہے۔ یشوع علیہ السلام نے حزقیہ کو بتایا کہ وہ انجیر کے پانی کو نکالے اور اللہ رب العزت کا نام لے کر اسے اپنے پیر پر لگائے، جس سے یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ رس کو لگاتے ہی زخم فوراً بھر گیا اور بادشاہ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف سکرب یہودا کے کئی چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرتا جا رہا تھا اور اب وہ یروشلم کی سرحدوں پر کھڑا تھا۔ یہاں پہنچ کر سکرب کے ایک جرنیل نے اسرائیلیوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ تمہارا خدا تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ہم وہ لشکر ہیں جنہوں نے دوسری اقوام کے خدا کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ حزقیہ نے سن کر کپڑے پھاڑ دیے، روزہ رکھا اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ لہٰذا یشوع علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ خوف نہ کھاؤ، جو خدا کی توہین کر رہا ہے وہ اس شہر پر تیر چلانے سے پہلے واپس اس راستے سے لوٹ جائے گا۔ لہٰذا ایک رات جب بابل کی فوج اپنے خیمے میں سو رہی تھی تو اللہ رب العزت کے ایک فرشتے نے ان کے 1,85,000 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ نیند کی حالت میں ہی مر گئے۔ اگلی صبح سکراب گھبرا گیا۔ اس کے نجومیوں اور کاہنوں نے کہا کہ واقعی یروشلم کسی غیبی طاقت کی حفاظت میں ہے، یہاں سے لوٹ جانا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے بچے ہوئے سپاہیوں کو لے کر بابل لوٹ گیا
اور کچھ عرصے بعد اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح یروشلم محفوظ رہا جبکہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا بادشاہ ناکام و ذلیل ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی آخری زندگی کے متعلق ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل دوبارہ سرکش ہو گئے اور ان کی شرارتیں بڑھ گئیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا اور انہیں مسلسل خبردار کرتے رہے، لیکن ہیکل کے مذہبی پجاری ان کی جان کے دشمن بن بیٹھے اور شمون نامی ایک ربی نے ان پر الزام لگایا کہ وہ جھوٹے نبی ہیں اور انہوں نے خدا کو دیکھنے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ یہودیوں نے یوشع علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ راتوں رات یروشلم سے جان بچا کر نکل گئے۔ یہودی مندراش مزید بتاتے ہیں کہ راستے میں یوشع علیہ السلام ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہ درخت کھل گیا اور آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے، لیکن آپ کے کپڑے کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا، لہٰذا سرکش یہودیوں نے انہیں دیکھ لیا اور انہوں نے اس درخت کو آری سے چیر دیا۔ اس طرح درخت سمیت آپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں کی تھی، جو بک آف عیسائیہ میں آج بھی درج ہیں۔ عیسائیہ کے باب 11 میں آپ خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیابان اور اس کے شہر خوشی منائیں، کدار کے باشندے نغمہ سرائی کریں۔ یہ آیت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کدار کی اولادوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی قریش اور بنی ہاشم، جنہیں ایک نبی کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس طرح عیسائیہ کے باب 42 میں ایک پیغمبر کو گدھے پر اور ایک پیغمبر کو اونٹ پر سوار بتایا گیا ہے، جو دنیا کو نور سے بھر دیں گے۔ آخری زمانے میں اسلام کے غلبے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے یوشع علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں اللہ رب العزت کا گھر پہاڑوں کے سر پر قائم ہوگا اور سب قومیں اس کی طرف آئیں گی، کیونکہ شریعت صہیون پر آئے گی۔ یہاں دین اسلام کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، جو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہوگی۔